مصطفیٰ صاحب، جو بیانیہ ہیں، جو مریم کہتی ہیں کہ اس کا بوجھ اٹھانا سب کے بس کی بات نہیں ہے، ان کی پارٹی کے تو آج کچھ لوگوں نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات بھی کر لی ہے، تو باقی اپوزیشن جماعتوں کا کیا حال ہے؟ آج ملاقات بھی چل رہی تھی اپوزیشن والوں کی، تو کھڑے رہیں گے؟ پیپلز پارٹی کھڑے رہے گی؟ جی بالکل. آج جیسے آپ نے کہا پی ڈی ایم کی ملاقات تھی اور اس کے اندر یہ بھی طے کیا گیا کہ پہلا جلسہ جو ہے وہ 11 اکتوبر کو کراچی کوئٹہ میں کیا جائے گا، اور کوئٹہ سے جو احتجاجی تحریک کا جو پہلا جلسہ ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوگا، اور پھر دیگر اس کے اندر اور چیزیں بھی مشاورت کی گئی مستقبل کی حکمت عملی سے. لیکن جو گفتگو آپ نے اپنے انٹرو میں کی ملک صاحب، اس میں ایک کرپشن کا جو ذکر ہوا 1950 سے لے کر آج تک پچھلے 70 سالوں میں ہم نے صرف ایک ہی لفظ سنا ہے، اس عوام کو فیڈ کیا گیا ہے، ڈیلیبریٹلی فیڈ کیا گیا ہے، اور ہم نے کبھی سیریس ہو کر اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی. اگر ہم سیریس ہوتے اس مسئلے کو حل کرنے میں تو آج پاکستان کی جو رینکنگز ہیں، اور اسپیشلی یہ جو گورنمنٹ ہے جو کرپشن کے ایک بہت بڑے بیانیے کے اوپر حکومت میں آئی، ہم ان رینکنگز میں نہ گرتے. آج سے کچھ سال پہلے ہماری جو رینکنگ تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق وہ 114 پر تھی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹس تھیں وہ ہاتھوں میں اور جلسوں میں اپنی تقریر کے دوران لہرایا کرتے تھے. آج اسی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے مطابق پاکستان 114 سے گر کر 117 پر آ گیا. پاکستان میں ان 2 سالوں میں جو تحریک انصاف کا دور ہے اس کے اندر کرپشن بڑھی ہے. 117 پر ہم ایسے نہیں آ گئے. اگر ہم واقعی اس کو کرپشن کو ٹیکل کرنے میں سنجیدہ ہوتے تو پہلی جو چیز ہے ملک صاحب وہ آل اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے. آپ کے خیال میں نہیں ہو پائی؟ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کہاں؟ اس حکومت کے جو سینئر لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، کیا ان سے کسی کی چیز کے اوپر اتنے اسکینڈل سامنے آئے کسی نے سوال بھی پوچھا؟ نیب ان تک پہنچنے پر کیوں خاموش ہو جاتا ہے؟ ابھی جو ایک اسپیشل اسسٹنٹ صاحب ہے جن کے پیزاز کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر تو ایک طوفان مچا ہوا ہے. وہ کون ہے؟ عاصم باجوہ صاحب. باجوہ صاحب. عاصم باجوہ صاحب کے اب اسپیشل اسسٹنٹ ہے، کابینہ کا حصہ ہے، تو کیا ان سے سوال نہیں پوچھا جانا چاہیے؟ اور جہاں پر آپ اپوزیشن ایک احتجاجی تحریک کا صرف اعلان کرتی ہے، اپوزیشن لیڈر کو آپ پکڑ کر اندر کر دیتے ہیں. آپ شاہد خاقان عباسی صاحب کو نوٹس بھیج دیتے ہیں، آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو نوٹس بھیج دیتے ہیں. تو اس احتساب کا جو بیانیہ ہے ہمارے ملک کے اندر، اس کی جو ہالونیس ہے، اس کی احتساب کے بیانیے کی جو عوام جو ان کے پچھلے 2 سال میں ان کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں کہ نیب کس طرح یک طرفہ صرف اپوزیشن کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہے، حکومت اس سے بری و ذمہ ہے. اس کے اوپر تو بہت کچھ کہا جا چکا ہے. ہیومن رائٹس واچ جس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، پھر اگر کشمیر پر ہیومن رائٹس واچ بات کرے تو ہمارے وزیر خارجہ اس کی رپورٹ کو ہاتھ میں لہراتے ہیں اور بڑے فخر سے کہتے ہیں دیکھیے ہیومن رائٹس واچ ہمارا ساتھ دے رہی ہے کشمیر کے. وہ کہتی ہے کہ آپ احتساب کے نام پر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کر رہے ہیں. تو اس میں صرف اپوزیشن کو دیوار سے لگانا، اپوزیشن کو ایک ایسی پوزیشن میں رکھنا کہ وہ حکومت کے خلاف باہر نہ نکل سکے، صرف اس کا احتساب کا وہیں تک تعلق ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے.